بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، ساری تاریخیں خوشی کی ہیں، ساری تاریخیں عظیم ہیں، ساری تاریخیں پرنور ہیں۔ شیطان کے بہکانے کا مہینہ بھی شعبان، اللہ کی ہدایت کا مہینہ بھی شعبان۔ تو جوانوں، اسی لیے اللہ نے نہ جانے کتنی ولادتیں رکھ دی شعبان میں تاکہ بندہ بہکنے نہ پائے۔ مطلب پہلی تاریخ جو ہمارے یہاں روایت میں موجود ہے جناب زینب کی ولادت ہے، تیسری تاریخ امام حسین سے مخصوص ہے، چوتھی تاریخ جناب عباس سے مخصوص ہے، پانچویں تاریخ امام سجاد سے مخصوص ہے، پھر اسی میں جناب علی اکبر ہیں، اسی میں جناب قاسم ہیں، اور پھر وہ کہ جس سے آج تمہیں دنیا ہٹانا چاہتی ہے، جس کا تذکرہ ممبروں سے بھی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، چونکہ اس میٹر پر، اس میسیج پہ داد کم مل رہی ہے، مگر اسلام کا حقیقی وارث جس سے تم بھی زندہ ہو، کائنات کی ہر شے زندہ ہے، وہ بھی اسی مہینے میں آیا ہے۔ تو پہلا پیغام کیا ہے؟ نبی نے فرمایا جو انسان شعبان المعظم میں خالی ایک روزہ رکھ لے تو تین چیزیں اس کو ملیں گی۔ تین چیزیں اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے، یہ اس محفل کا پیغام ہے۔ پہلی چیز، وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بھوکا رہا ہماری مرضی سے، پیاسا رہا ہماری مرضی سے، ایک اجر۔ دوسرا اجر کیا ہے؟ کنت شفیعہ یوم القیامہ، جو شعبان کا ایک روزہ رکھ لے تو قیامت کے دن میں رسول اس کی شفاعت کروں گا۔ تیسری چیز، حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ اس انسان کے بدن پر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ جوانوں ہی کو روزہ رکھنا چاہیے، جوانوں ہی کو زیادہ مسجد میں جانا چاہیے، جوانوں ہی کو زیادہ پروگرام میں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی اکبر سے حسین نے عاشور کے دن اذان دلوا کے بتایا تھا تاکہ جوانوں کی نظر میں آئیڈیل علی اکبر بن جائے۔ آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں، کیا کربلا مخصوص نہیں ہے کسی مذہب سے، کربلا مخصوص ہے انسانیت سے۔ اسی لیے جوش نے یہ نہیں کہا شیعوں کو بیدار تو ہو لینے دو، مسلمانوں کو بیدار تو ہو لینے دو، سکھوں کو بیدار تو ہو لینے دو، اس نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جوش نے شعر کہہ کے بتا دیا تھا حسینیت کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، انسانیت سے۔ تو راوی کا نام ہے صفوان، اور نقل کرنے والے کون ہیں؟ جس سے نقل کی گئی ہے وہ ہمارے چھٹے امام۔ انہوں نے ایک حصہ اپنے جد امام حسین کے لیے، ایک حصہ فرمایا جناب علی اکبر کے لیے، ایک حصہ فرمایا شہداء کربلا کے لیے، چوتھا حصہ یہ زیارت وارثہ کا جز ہی ہے، چوتھا حصہ حضرت ابو الفضل عباس کے لیے۔ انہوں نے دیکھیں کیا تعریف کی، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے بندے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امیہ فضیلت اتنی بڑی میں نے بیان کر دی حضرت ابو الفضل کی کہ اسے سوچتے رہیے گا آپ۔ اگر چھوٹے سے آدمی کو کوئی رئیس آدمی سلام کر لے تو چھوٹے سے پوچھئے ذرا اس کی نظر میں اس کی عظمت کیا ہے۔ اب آپ یہ ذرے جسے سلام کریں اسے امام کہتے ہیں، شجر جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، حجر جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، کائنات جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، زمین و آسمان جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، چاند و سورج جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، نبی اور ملائکہ جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں، امام جسے سلام کرے اسے عباس۔ پہلے آپ روزہ امام حسین پہ نہیں جاتے، قافلہ پہلے جاتا ہے جناب عباس کے روزے پر، کہ جب آپ جائیے تو اس طرح جائیے کہ پہلے جناب عباس کو جا کے سلام کیجئے، بعد میں جائیے مولا حسین کے روزے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس کے ماشاءاللہ علم اعداد جاننے والے ہیں، عباس کے عدد ہیں 133 اور باب حسین کے عدد بھی ہیں 133۔
تو عباس یعنی باب حسین، باب حسین یعنی حسین کا دروازہ. ارے کمال کا مسئلہ ہے، رسول تک پہنچنے کا دروازہ علی ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ عباس. جوانوں سب جڑ جاؤ تاکہ میں وہ ولادت کا واقعہ آپ کو سنا سکوں کہ کیا ہوا تھا اس شخصیت کے. تو باب حسین یعنی حسین کا دروازہ، جب تک عباس تک نہیں آئیں گے تب تک آپ حسین کو نہیں پا سکیں گے. اگر حسین کو پہچاننا ہے تو عباس کے پاس آؤ. اسی لیے ولادت بھی ساتھ ساتھ رکھی. ارے توجہ چاہتا ہوں میں، ولادت بھی ساتھ ساتھ رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں 3 چیزیں بڑی معیاری ہیں. ایک چیز کا نام ہے صبر، ایک چیز کا نام ہے شکر، ایک چیز کا نام ہے وفا. شعبان کی ان 3 تاریخوں نے، تیسری شعبان نے بتایا صبر کیسے کیا جاتا ہے، چوتھی شعبان نے بتایا وفا کیسے کی جاتی ہے، 5ویں شعبان نے بتایا شکر کیسے کی. بھائی گہوارے کی بھی عظمت ہے، جھولے کی بھی عظمت ہے، مہندی کی بھی عظمت ہے، تازیے کی بھی عظمت ہے، گھوڑے کی بھی عظمت ہے، مگر ہر میں علم ہی کیوں؟ اصل میں طریقہ اس لیے رکھا تھا تاکہ جب عباس کا علم اٹھائیں تو پوری دنیا کو پیغام دیں یہ وفاداروں کی قوم ہے، غداروں کی قوم ہے. خدا کی قسم علی کے گھر والوں، ایک بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں جلال پور کی تاریخ میں، علی کے گھر والوں نے وہ کر کے دکھا دیا جو نبی کے گھر والے بھی نہ کر سکے. ابھی آپ چپ ہی رہ گئے تو میں دلیل دیتا ہوں. تاریخ پڑھ لیجئے، آدم کے 3 بیٹے، ایک قاتل بنا، ایک مقتول بنا، ایک رضی اللہ بنا، ایک لعنت اللہ بنا. نوح کا بیٹا بہک گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہکے یا نہیں بہکے؟ یعقوب کے بیٹوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. نبیوں کے گھروں سے آپ کو تاریخ وفا نہیں ملے گی. عباس نے بھائی کے ساتھ وفا کر کے بتایا. یہ ہے مولا عباس. اب آئیے میں عباس کی آپ کو تھوڑی سی وہ بتا دیتا ہوں. السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر اے عبد صالح. تو اب اسی لیے میرے مولا علی نے، پتا تم مولا علی کی کوئی بھی تعریف کرو، پتا میرا مولا کیا کہتا ہے؟ کفالی فقرن ان تکون علی ربن، میرے فقر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. وَكَفَى بِي عِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں. تو چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبدس، اے اللہ کے نیک بندے. اس میں حضرت فضائل کے سمندر موجود ہیں. آئیے دوسرا لفظ، اسی پہ محفل تمام ہوگی انشاءاللہ. دوسرا لفظ سنیے، المطیع للہ، اے اللہ کی اطاعت کرنے والے، اے رسول کی اطاعت کرنے والے، اے علی کی اطاعت کرنے والے، اے حسن کی اطاعت کرنے والے، اے حسین کی اطاعت کرنے والے. حضرت عباس کی شجاعت اتنی مشہور نہیں ہے جتنی مشہور ہے عباس کی اطاعت. امام کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بتایا عباس نے. آپ ہیں بے حد بہادر. بہادر بھی کتنے بڑے یہ بھی بتا دیتا ہوں. جب امیر شام معاویہ سے شام کے لشکر والوں نے یہ پوچھا کہ علی کے میدان میں آنے کی علامت کیا ہے، ہم کو یہ کیسا پتا چلے، چونکہ میرا مولا نقاب لگا کے لڑتا تھا، یہ کیسے پتا چلے کہ علی لڑنے کے لیے آئے ہیں؟ تو مالک تو اس نے بتایا امیر شام نے کہ اگر علی کو پہچاننا ہو تو ایسے پہچانو، جیسے جیسے سامنے والے لشکر کی تعداد آگے بڑھتی چلی جائے اور آدمی پیچھے ہٹتا چلا جائے تو سمجھ لو علی نہیں ہے، مگر جیسے جیسے دشمن آگے بڑھے اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے تو
تو سمجھ لو وہ علی لڑ رہا ہے. چونکہ جتنا دشمن، اب 50 آدمی ہیں، علی اور آگے بڑھے، 100 آدمی بڑھا دیے، علی اور آگے بڑھے، 1000 آدمی کر دیے، علی اور آگے بڑھے. تو پورے شام والوں کو اس نے علامت یہ بتائی تھی. انہوں نے جنگ صفین میں دیکھا کہ ایک آیا لڑنے کے لیے، اس کا طریقہ جنگ ہے بالکل علی کی طرح، نقاب چہرے پہ لگی ہے اور وہ جنگ کر رہا ہے. اور جتنا جتنا پبلک بڑھتی ہے اتنا اتنا مجمع پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. شام کے لشکر کے پسینے چھٹنے لگے. انہوں نے کہا علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. ادھر سے علی اپنے خیمے سے نکلے، ایک مرتبہ امیر شام سے کہنے لگے آج تو غضب ہو گیا، وہ جو ادھر سے نکلا وہ بھی علی ہے، وہ جو میدان میں آیا ہے وہ بھی علی ہے، یہ 2 علی کیسے ہو گئے؟ ایک مرتبہ عباس جنگ کر کے واپس آئے، مجمع انتظار میں تھا، چہرے سے نقاب کو ہٹایا، میرے مولا نے کہا یہ علی نہیں ہے، ھذا قمر بنی ہاشم. ھذا قمر بنی ہاشم. ارے آپ نے اس فضیلت کو سنا نہیں. قمر یعنی چاند، قمر کہتے ہیں چاند. علی امامت کا چاند، رسول رسالت کا چاند، ابو طالب مکے کا چاند، عبد المطلب پوری دنیا کا چاند. اور جو چاندوں کا چاند ہو، بہادر آدمی کے لیے تلوار چلانا آسان ہے یا تلوار روکنا؟ روکنا. مثلا میرے سامنے ظالم کھڑا ہے بالکل بزدل، تلوار چلا کے کاٹ دوں گا. لیکن اگر حکم امام آ جائے نہ چلانا، یہ بڑا مشکل ہے. علی کے لیے جنگو صفین میں اور جمل میں اور بدر و احد میں تلوار چلانا آسان ہے، اور 25 سال بزدلوں کے سامنے نہ چلانا یہ مشکل ہے. اب تو سمجھ گئے؟ تو بہادر آدمی کے لیے تلوار چلانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن حکم امام سے لومڑیوں کو سمجھ رہے، اور ایسے ایسے بزدلوں کے سامنے تلوار روک لینا، یہ بڑا بھاری کام ہے. ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت عباس نے بتایا امامت کسے کہتے ہیں، کیسے رہنا چاہیے امامت کے ساتھ. 18 بنی ہاشم کو لے کے ولید کے دربار میں گئے. 28 جب گزری نا ابھی، ولید کے دربار میں گئے اور یہ کہا مجھے اکیلے بلایا ہے، میں اکیلا جاتا ہوں. جب امام حسین وہاں پہنچے، سنیے ہسٹری 2 منٹ کی. جب امام حسین وہاں پہنچے تو 2 آدمی وہاں پہ تھے، اور تو لشکر تھا، ایک ولید اور ایک مروان. ولید اور مروان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، بنتی نہیں تھی آپس میں، اس لیے کہ مدینے کا گورنر پہلے مروان تھا، مروان کو ہٹا کے ولید آیا. اب یہ تو چلے گی نا جیسے پردھانوں میں چلتی ہے، سمجھ رہا ہے بھائی؟ اگر میری جگہ کوئی پردھان بنے گا 5 سال بعد تو میری تو چلے گی اس سے. تو ایسے ہی ان کی آپس میں چلتی تھی، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں، ایک دوسرے سے کوئی سلام دعا نہیں. مگر جب حسین سے بیعت کا مسئلہ آیا تو دونوں طاقتیں ایک ہو گئیں، یعنی ساری نجاستیں اکٹھی ہو گئیں طہارت کے مقابلے میں. اب وہ سارے آ گئے اکٹھے ہو کے. اب یہ بتائیے، مجھے سوچ کے بتائیے، بالکل آرام سے بتائیے، بالکل آرام سے میسج دوں گا تاکہ دلوں میں اتر جائے. امام حسین نے جیسے ہی دیکھا میرے دونوں دشمن ایک ہو گئے تو امام حسین کو صدمہ ہونا چاہیے، خوشی. دیکھیے اگر 2 طاقتیں الگ الگ رہتی تو امام کے لیے آسان ہوتا لڑنا، لیکن اب ساری طاقتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی حسین کے مقابلے پہ، تو امام کو اب تھوڑا سا ڈرنا چاہیے. لیکن جو ڈر جائے وہ امام نہیں ہوتا. جیسے ہی امام نے ان کو دیکھا دونوں کو بیٹھے ہوئے تو امام پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اور امام نے کہا الحمدللہ الذی اصلح ذات بینکما، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے درمیان صلح کرا دی.
پیغارے بھائی ہے، تمام تعریفیں یہ سمجھ رہے تھے ہمیں دیکھ کے ڈر جائیں گے، کہا جو لشکر کے بڑ پہ لڑے وہ اور ہوتا ہے، جو اللہ کے بھروسے پہ لڑے وہ اور اب انشاءاللہ دیکھیں آخری آدمی تک کا ہاتھ اٹھے گا تاکہ تائید حاصل ہو جائے جناب عباس کے ساتھ۔ آپ کو پتا کیا کہا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ میرے مولا تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے تو ملنے میں آپ کا فائدہ تھا، ان کے ملنے پہ تعریف۔ کہا میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دربار سے اپنے قیامت تک کی انجمنوں کو، قیامت تک کے عزاداروں کو، قیامت تک کے ماتمداروں کو، قیامت تک کے شیعوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب حسین دشمنوں میں لڑائی برداشت نہیں کر سکتے تو اپنے شیعوں میں، اپنے ماتمداروں میں، اپنے عزاداروں میں بھائی اگر زیادہ ہو گیا تو میں تھوڑا سا چھوڑ دوں، اور اگر نہیں ہے تو پھر صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ اب نہیں، ابھی تو مجھے ایک عمل بتانا ہے اپنی ماں بہنوں کو، آپ کو اگر میرے سے 15-20 منٹ اور پڑھوانا ہے تو صلوات اور اچھی سی پڑھیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے بس۔ امام حسین علیہ السلام نے تعریفیں کی، ادھر امام حسین علیہ السلام سنیے، عباس کی شجاعت سے زیادہ عباس کی اطاعت سنیے، غور سے سنیے، انشاءاللہ ایسا رخ دے کے جاؤں گا تاریخ سے کہ اگلے سال تک بلکہ نسلوں تک یاد رہے گا۔ ادھر کہنے لگے کیوں بلایا ہے مجھے؟ کہا امیر شام مر گیا ہے اور اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پہ بیٹھ گیا ہے اور آپ کو بیعت کے لیے کہا ہے۔ امام نے کہا بھئی یہ بیعت جو ہے رات میں نہیں ہوتی، دن کے اجالے کا انتظار کرو اور ہم بھی سوچیں اور تم بھی سوچو۔ ولید کہنے لگا بات بڑے پتے کی کہی آپ نے، بات بڑی اچھی کہی، جائیے حضور، جائیے حضور آپ جائیے۔ اب وہ جو بیٹھا تھا مروان، اس نے کہا ابھی حسین کی گردن کاٹ لے، صبح کو پھر یہ موقع ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہاں میرے مولا کو جلال آیا اور ایک جملہ کا یبن الزرقاء، او نیلی آنکھوں والی ماں کے بیٹے، کس میں دم ہے جو حسین کا سر کاٹ سکے؟ اطاعت کیا تھی؟ اے بنی ہاشم، جب تک میری آواز بلند نہ ہو دربار میں نہ آنا۔ کوئی بنی ہاشم دربار میں نہیں گیا۔ ادھر میرے مولا نے کہا کس میں ہمت ہے جو میرا گلا کاٹ سکے؟ تو شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی، دارالامارہ کا دروازہ بالکل بند تھا، شیخ مفید لکھتے ہیں سب سے پہلے جس نے دروازے پہ لات ماری اسے عباس۔ میاں ابھی تو یہی نہیں ختم ہوا، میرا تو ارادہ تھا پورا عشرہ ہے جناب عباس کا، میں تو پڑھتا آپ کے درمیان خطبہ جناب عباس جو سوچ کے آیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس کے لیے وقت نہ ملے۔ بس یہی سن لیں، جس نے سب سے زیادہ یہاں ہے میسیج ابھی تک داد دینا آپ نے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، کیا جو میسیج میں دینا چاہتا ہوں پیغام سنیے۔ ادھر عباس نے تلوار اٹھائی، دروازے کو توڑا، عباس پہنچے۔ مجھے آپ سائنسدانوں سے پوچھ کے بتائیے، تاریخ دانوں سے پوچھ کے بتائیے، اگر کسی بہادر کو غصہ آ جائے تو اس کے غصہ ٹالنے کے طریقے کیا ہیں؟ بتائیے۔ کھڑا ہو تو بٹھا دو، بیٹھا ہو تو کمر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو پانی پلاؤ، اس کو گلے لگاؤ، اس کے ذہن سے جنگ کی بات نکالو، تو بھی غصہ بڑی مشکل سے ٹلتا ہے۔ مجھے دربار میں کوئی دکھا دیجئے پانی پلایا ہو، کچھ کہیں ہو امام نے بات نہیں۔ ادھر غصہ بھی شباب کے اوپر ہے، ادھر میرے مولا نے کہا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ فوراً تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور قیامت تک کے شیعوں کو پیغام دیا،
تلوار چلانا شجاعت کی دلیل نہیں ہے. ہمارا غصہ آتا بھی امام کی وجہ سے, جاتا بھی امام کی. یہ ہے اطاعت امام. امام کسے کہتے ہیں پوچھیے عباس سے. عباس کے لیے لڑنا آسان ہے اور جذبات کی قربانیاں دینا بڑا مشکل ہے. اس کے بعد آئیے مجھے آپ یہ بتائیے غازی اور شہید کسے کہتے ہیں؟ غازی, صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. غازی کسے کہتے ہیں؟ غازی, غازی کے معنی ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں شہید کے معنی. لیکن غازی آپ کسے کہتے ہیں؟ جو میدان جنگ سے زندہ پلٹ آئے. ارے بھائی یہ تو بچے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیجئے, آپ کو اپنا کام کرنے دیجئے. ایک صلوات اور اچھی سی پڑھ دیں محمد علی محمد پر. زندہ آباد. بس سنیے, 4-5 منٹ کی بات ہے, اس کو سن لیجئے. غازی جو میدان سے زندہ پلٹ آئے, شہید جو میدان جنگ میں جا کے شہید ہو جائے. جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں ہوگا, جو شہید ہوگا وہ غازی نہیں ہوگا. عباس اس شخصیت کا نام ہے جو شہید بھی ہے. ارے بھائی شہید بھی ہے اور غازی بھی ہے. یہی تو کہا تھا عمر ابن عبد ود نے کہ یا تو غازی بن جاؤ یا شہید ہو جاؤ. تو جو شہید, مگر حسین عباس غازی بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عباس گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے, یہ مر کے نہیں آئے, یزیدیت کو قیامت تک کے لیے مار کے آئے. اسی لیے عباس کو غازی کہتے ہیں. اب سنیے ذرا جملہ غور سماعت فرمائیں. عباس کے ڈکشنری میں معنی کیا ہے؟ آپ ابھی گوگل پہ چیک کریے, گوگل, الاسد الذی تہرب منہ الاسود. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے دنیا کا ہر شیر ڈرتا ہو. یہ عباس کے معنی ہے ڈکشنری میں. عباس کا عدد 133 یعنی باب حسین. 2 دعائیں ہیں کل 5 منٹ کی جو 3 شعبان کے دن پڑھی جاتی ہیں. ایک ہے امام حسین کی ولادت کی دعا, ایک ہے امام حسین نے جو عاشور کے دن دعا پڑھی تھی وہ دعا. لیکن میں کیا کروں, تمہارے ہاتھ سے وقت نکل گیا. اب 15 شعبان کا وقت نہ نکلنے دینا. حسین ابن علی کی خاص زیارت ہے جو خالی 15 شعبان میں پڑھی جاتی ہے. اور روایت میں موجود ہے جو زیارت امام حسین 15 شعبان والی پڑھ لے, 15 شعبان کی رات میں یعنی 14 میں اور دن میں 15 شعبان کے غسل کر کے, تو 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرنے کا ثواب ہے. تمنائے علی کو عباس کہتے ہیں, تمنائے عقیل کو مسلم کہتے ہیں. انہوں نے بھی ایک بیٹا کربلا کے لیے مانگا, انہوں نے بیٹا. اب جناب عباس کی 1.5 گھنٹے سے آپ محفل سن رہے ہیں تو میرے ساتھ ہو جائیے آخری آدمی تک. بڑا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تمام جنات کو اور تمام انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ہماری عبادت کریں.
مولوی پیدا ہوئے عبادت کے لیے، مفتی پیدا ہوئے عبادت کے لیے، مومن پیدا ہوئے عبادت کے لیے، مجتہد پیدا ہوئے عبادت کے لیے، کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا ہوا عبادت کے لیے۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لیے نہ پیدا ہوئی ہو، مگر جملہ سنیے عباس کسے کہتے ہیں، پوری کائنات پیدا ہوئی عبادت کے لیے۔ عبادت کو اس لیے رکھا کہ سارے نبی آئیں اور لوگوں کو عبادت کا طریقہ بتائیں، تو پورے انسان عبادتوں کے لیے، پورے نبی ہدایتوں کے لیے، پورے امام رسالتوں کو بچانے کے لیے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، پوری دنیا عبادت کے لیے، پورے نبی ہدایت کے لیے، پورے امام رسالت کو بچانے کے لیے، رسالت کو بچانے کے لیے اور ساری امامت کو بچانے کے لیے ایک فرد کربلا میں اسے حسین کہا جاتا ہے، مگر جو حسین کو بچانے کے لیے بنا ہو، جو حسین کو بچانے کے لیے بنا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں۔ عباس، آدم کے سکون کا نام حسین، نوح کے سکون کا نام حسین، موسیٰ و عیسیٰ کی ڈھارس کا نام حسین، کائنات کے ذرے ذرے کی ڈھارس کو حسین کہتے ہیں، مگر جو حسین کی ڈھارس بن جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جملہ یاد رکھیے، محفل تمام ہو رہی ہے، یہ جملہ بس۔ عباس کس لیے پیدا ہوئے؟ حسین کو بچانے کے لیے۔ حسین کس لیے پیدا ہوئے؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ اس سے بڑی فضیلت ہے؟ آئیے اب چلیے، 9 محرم ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، پسر سعد کے پاس پورے لشکر والے بیٹھ گئے آ کے رات میں، کہنے لگے بھائی ہم جنگ کل کریں نہ کریں؟ اس نے کہا نہیں، جنگ کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ آخری جملہ ہے بس سنیے، ہم جنگ کے لیے تو آئے ہیں، جنگ تو ہوگی۔ پوری فوج کہتی ہے پسر سعد سے کہ تم نے جنگ صفین میں نہیں دیکھا تھا کیا ہوا تھا؟ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا اتنا بڑا لشکر مقابلہ نہیں کر پایا تھا عباس کا، ایک کام کرو، پوری دولت اور پوری حکومت، پورے اقتدار کا زور اس پہ لگاؤ کہ عباس کسی طرح اس لشکر سے ہٹ جائے، پھر ہم ان کو قتل کر لیں گے، لیکن اس لشکر سے عباس کو توڑا جائے۔ توڑنے کے اصول آج کے زمانے میں آپ بھی جانتے ہیں کیا کیا ہیں۔ پارٹیاں ووٹوں میں بڑی ٹوٹتی ہیں، سمجھ رہا ہے؟ تو کس طرح ٹوٹتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا بھائی یہ تو بات صحیح ہے، ورنہ عباس کے ہوتے ہوئے ہم جنگ نہیں کر سکتے، عباس کے ہوتے ہوئے ہم لڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ان کے رشتے کے خاندانی ماموں، ہمارا مجمع جوان بڑا برا سا مان جاتا ہے اس پہ، اجی وہ کہاں ماموں تھا شمر؟ او بھائی اگر تھا بھی تو کیا پریشانی؟ اگر رسول پہ ابو لہب کے چچا ہونے سے اثر نہیں پڑتا تو پہلی تو بات تھا نہیں، اور اگر رشتے کا ماموں بھی تھا تو اور بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول کے بھی چچا تھے ابو لہب، تو اچھے لوگوں میں ہو ہی جاتے ہیں برے پیدا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب چلیے، میں نے دونوں روایتیں بتا دی، جو کہتے تھا وہ بھی بتا دیا، جو کہتے نہیں تھا، دونوں سے کوئی اثر پڑنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گا۔ شمر چلا، اس نے امام حسین کے خیمے پہ جا کے آواز دی، عباس نے آواز کو سنا، نہیں گئے۔ این بنو اخوتنا، کہاں ہیں ہماری بہن کے بچے، ہمارے بھانجے؟ امام نے نہیں سنا، عباس نے سنی انسنی کر دی۔ مولا حسین نے کہا یہ ہے سب سے بڑا پیغام 9 محرم کا۔ امام نے کہا ولو وہ جھوٹا رشتہ دار ہے، لیکن عباس رشتہ دار بن کے آیا ہے، وہ تو اس کا اتنا حق بیٹھتا ہے کہ اس سے بات کرو۔ جب اسلام میں جھوٹے رشتہ دار کی اتنی عزت ہے کہ اس کی بات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا، نہیں ابا جا کے بات کرو۔ حکم امام ہے نا، زور پڑ رہا ہے لیکن امامت کو سمجھانے گئے۔ بھانجے پوری دنیا کی بادشاہ دلوا دوں گا، یہ دلوا دوں گا، جو جو بھی اس نے کہا۔ ملعون نے کہا کیا؟ کہا تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ کہا اچھا، میرے آقا کے لیے؟ کہا تمہارے لیے، آقا کے لیے نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے بھائی، ماشاءاللہ آپ مجھے اتنا سن رہے ہیں، ابھی تک میں نے داد کو آپ سے نہیں کہا، لیکن اگر اس پہ آپ نہیں دیں گے تو خیانت کریں گے مولا عباس سے۔
چونکہ میرا اس میں کچھ بھی نہیں، میں تو تاریخ سے گوشہ لا کے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. جتنی داد دے لیجئے، قیامت تک بھی داد دیں گے، مولا عباس کے جملے کا حق ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ سنیے کیا اس نے کہا. تمہارے لیے امان ہے، حسین کے لیے امان نہیں ہے. ایک مرتبہ مولا عباس نے نظریں اٹھائیں، نظریں اٹھا کے شمر کو دیکھا، دیکھ کے کہا لعن اللہ علیک وعلی آبائک، تجھ پہ بھی لعنت ہو، تیری امان پہ بھی لعنت ہو، تیرے آبا و اجداد پہ بھی لعنت ہو. نہیں ابھی تک سب کے ہاتھ نہیں اٹھے تائید کے لیے. تجھ پہ بھی لعنت ہو، تیرے ماں باپ پہ بھی لعنت ہو، تیری امان پہ بھی لعنت ہو. جملہ سنیے، اترکو من خلقنی اللہ لأجل، کیا اسے چھوڑ کے آ جاؤں جس کے لیے پیدا ہوا ہو. بس عزیزو، کائنات میں 3 چیزیں ہیں جن کو نہیں چھوڑنا. ایک اذان کو نہیں چھوڑنا، ایک علم کو نہیں چھوڑنا، ایک زیارت کو نہیں چھوڑنا. اپنے دلوں میں لکھ کے لے جاؤ پیغام محفل کا آخری جملہ اس سال کی. 3 چیزیں اسلام میں بڑی مین ہیں. اذان کو نہیں چھوڑنا، علم کو نہیں چھوڑنا، زیارت کو نہیں چھوڑنا. ایک یادگار ہے عباس کی، ایک یادگار ہے علی اکبر کی، ایک یادگار ہے مسلم کی. ارے جلال پور والو، زیارت پڑھنا بتایا مسلم نے، اذان دینا بتایا علی اکبر نے، علم اٹھانا بتایا عباس نے. 3 چیز، اب تھک جاؤ گے داد دیتے دیتے، سن لیں. 3 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا. زیارت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ زیارت نہیں ہے، یہ حسین کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلم نے دارالامارہ سے زیارت پڑھی تھی امام حسین کی، وہاں سے زیارت کا رواج پیدا ہوا. زیارت دلیل ہے حسین کی زندگی کی. اذان کا احترام ہمیشہ کرنا، اذانوں کے وقت پہ مجلس نہ کرنا، اذانوں کے وقت پہ ماتم نہ کرنا، اذانوں کے وقت پہ مرثیے نہ پڑھنا. اس لیے کہ ہمارا مرثیہ امام سجاد کے خطبے سے بڑا نہیں ہے، ہمارا نوحہ امام سجاد کے خطبوں سے بڑا نہیں ہے، ہماری مجلس امام سجاد کے خطبوں سے بڑی نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ تو ان کی اذان ہے، تو وہاں بھی یزید نے دلوائی تھی، مگر امام نے خطبہ روک دیا تھا. خطبہ کیوں روکنا؟ دلیل اس بات کی ہے، اس لیے کہ اذان ان کی نہیں ہے، اذان ہماری بچائی ہوئی ہے. جب کربلا کے بعد سید سجاد پہنچے اور کسی نے کہا بتاؤ تم جیت کے آئے یا ہار کے آئے، امام نے کہا تھوڑی دیر رک جا. وہ صحابی نیچے بیٹھ گیا. ظہر کا وقت آ گیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا. میرا مولا اٹھا، میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا، میرا بابا جیت گیا. کہا کیوں؟ کہا جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی میرے بابا کی جیت کا اعلان. ہندوستان میں امریکہ کا علم نہیں لگا سکتے، امریکہ میں ہندوستان کا علم نہیں لگا سکتے، پاکستان کا علم انڈیا میں نہیں لگ سکتا، انڈیا کا علم پاکستان میں نہیں لگ سکتا. کوئی ملک اپنے ملک میں دوسری جگہ کا علم نہیں لگنے دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ علم دلیل ہے حکومت کی، کہ جس کا علم جہاں لگا ہو یعنی وہاں اس کی حکومت ہے. کروڑوں سلام و عباس پر، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں عباس کا علم نہ ہو. اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں حسین کی حکومت ہے.